باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ معزز حضرات، اگلا سیشن شروع کر رہے ہیں، لیکن آج اس سے پہلے دو شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایک کہانی کے ساتھ میں۔ ویسے تو یہ بچوں کے حساب سے علامہ اقبال کی بھی ایک بڑی مشہور نظم ہے جو دعا کے عنوان سے آتی ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ شمع اور پروانہ جو ہے یہ ہماری شاعری میں یعنی علامہ اقبال نے بھی استعمال کیا، اور بھی بہت سارے شعراء نے شمع اور شاعری اور پروانے کا ذکر بہت کیا۔ تو آپ سب جو ہے نا علم کے پروانے ہیں جو اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں پروانے کے حوالے سے آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک مچھر کو خیال آیا کہ شکل تو میری بھی پروانے سے ملتی جلتی ہے، پر پتہ نہیں کیا ہوا کہ شاعروں نے کبھی ہمارا ذکر نہیں کیا۔ پروانے میں پتہ نہیں کیا خاص بات ہے کہ ہمیشہ پروانے کا ذکر کرتے ہیں، ہمارا ذکر نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا کہ چلے میں ذرا خفیہ والوں کا بن کے نا تو کہیں جاتا ہوں ایک پروانوں کی بستی میں، اور جا کے دیکھتا ہوں کہ پروانے میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ تو وہ کیموفلیج کر کے چلا گیا، اور شام ہو رہی تھی اس وقت جب وہ پہنچا تو پروانوں سے اس نے جا کر کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، پروانہ ہوں، فلاں بستی کا رہنے والا ہوں، اور بس جاتے جاتے دیر ہو گئی تو میں نے سوچا کہ آج رات اپنے ان دوستوں کے ساتھ گزارتا ہوں، پھر صبح چلا جاؤں گا آگے، تو اگر تم لوگ اجازت دو تو میں رات تمہارے ساتھ رہ لوں۔ اب ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ سیکیورٹی کے حالات بھی اسی طرح کے ہیں، پتہ نہیں کہیں کوئی اور ہی نہ ہو اور خام خواہ ہمیں نقصان ہو جائے، اور ساتھ یہ پریشانی بھی کہ اگر ہم اس کو رکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، نہیں رکھتے تو اب رات ہونے والی ہے، اس کے لیے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اب وہ بیچارے مخمصے میں انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کسی سینئر سٹیزن سے جا کے پوچھتے ہیں کہ یار کیا کریں اس کا۔ تو وہ اپنے ایک بزرگ پروانے کے پاس گئے اور اس سے جا کے اپنا معمہ اس کے سامنے رکھا، تو اس نے کہا کہ یہ بڑا آسان سا مسئلہ ہے، تم جاؤ اور اس پروانے سے کہو کہ بالکل ساتھ ہی بستی ہے، اور اسے کہو کہ ذرا جا کے دیکھے اس شہر میں کہ کیا شمعیں جل گئی ہیں، کیونکہ پروانہ تو شمع پہ جاتا ہے نا۔ تو کہتے کہ وہ گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا اور کہتا جی بالکل شہر سارا جگمگ کر رہا ہے، روشن ہے، ہر طرف شمعیں ہی شمعیں جل رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا شمعیں تو جل رہی ہوں گی لیکن تو جھوٹا پروانہ ہے، اس لیے کہ شمع جہاں جل رہی ہو پروانہ وہاں سے پھر واپس نہیں آتا، پروانہ وہیں رہتا ہے۔ تو یہ علم جو ہے یہ شمع ہے، اور پروانے ملتان سے آ گئے، پروانے واکنڈ سے آ گئے، تو مچھر یہاں سے نہیں پہنچے، باقی جس نے پروانہ بننا ہے اس نے آنا ہے، اور جو مچھر ہوگا وہ نہیں آئے گا۔ تو آپ سب اللہ تعالیٰ کا ہمیں اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اپنے اس علم کا پروانہ بنایا کہ ہم اس شوق کے ساتھ اس کو سیکھنے کے لیے آئے۔ تو وہیں سے شروع کریں گے جہاں ہم نے آخری بار پڑھا تھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب ہم جب بھی لیسن شروع کریں گے تو ایک دفعہ اس کو ریوائز کیا کریں گے۔ تو ضمائر منفصل سبجیکٹو پروناؤن آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں گے آپ اس کو۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ ایک بار اور، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ جزاک اللہ۔ اسم کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ اسم نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے۔ نکرہ ہے تو مثلا بیتن نکرہ ہے، اے ہاؤس، لیکن البیت
دی ہاؤس معرفہ ہو گیا، اور من البیتی یہ جار مجرور ہو گیا، من البیتی فرام دا ہاؤس یہ جار مجرور ہو گیا. مسجد نکرہ معرفہ ہے، نکرہ. المسجد معرفہ. الی المسجد المدرس. لیسن نمبر 4 پارٹ بی. المدرس. پیج نمبر آپ کے پاس ذرا ڈفرینٹ ہوگا، میرے پاس کتاب اور 22. من این انت. ہاں من این انت. ایک ہے من انت، میں آپ سے پوچھتا ہوں من انت، ہو آر یو، تو آپ اپنا نام بتائیں گے، آپ کہیں گے انا عثمان ہوں. میں پوچھتا ہوں من این انت. من این انت مینس فرام ویئر آر یو، فرام ویئر آر یو. تو من کیا چیز ہے؟ این ظرف ہے، اور اب یہ ظاہر ہے اس کی وجہ سے ظرف بھی اسم ہوتا ہے نا، تو یہ گویا مجرور ہو گیا. من این مجرور ہو گیا. انت کیا ہے؟ دیکھیں انت کہاں کھڑا ہوا ہے؟ یہ انتی ہے، یہ ہے یو میسکولن کے لیے ہے نا، تو انت جو ہے گویا کہ یہاں پہ مبتدا کے طور پہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ سارا من این جو ہے یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر بن رہی ہے. من این کیا چیز ہے؟ جار مجرور شبہ جملہ خبر کے طور پر آ رہا ہے، اور انت جو ہے یہ مبتدا کے طور پر آ رہا ہے. اور لینگویج ہے ظاہر ہے بولنے سے آئے گی، بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے میں آپ سے پوچھوں آپ کا نام، آپ کہیں گے نہیں پورا جملے کی صورت میں جواب دیں، آپ کہیں گے میرا نام برہان جاوید ہے. تو انت کا جواب ہمیشہ کس کے ساتھ دیں گے؟ انا کے ساتھ. میں آپ سے کہوں آپ کہیں گے میں، آپ کا جواب کیسے آئے گا؟ میں کی صورت میں. تو آپ نے کہا، میں نے پوچھا آپ سے من این انت، جواب پڑھے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انا من الیابانی. دیکھیے انت کا جواب انا کی صورت میں آیا، اور من الیابانی کا جواب، من اینا کا جواب من الیابانی کی صورت میں آیا. تو انا کیا ہے یہاں پر؟ مبتدا. من الیابانی یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر. دیکھیں الیابانی نے کس چیز کو ریپلیس کیا؟ اینا کو. اینا ظرف تھا نا، ظرف تھا مکان کا، جگہ کے لیے اینا استعمال، یعنی فرام ویئر آر یو. تو ویئر کے جواب میں الیابانی آ گیا. تو من الیابانی جار مجرور شبہ جملہ خبر بن گئی. تو من اینا بھی پھر کیا ہے؟ خبر ہے، اور انتا اس کا مبتدا ہے. نیکسٹ پڑھیں جی محی الدین. ومن اینا. ہاں اب دیکھیے ونس اگین من اینا تو جار مجرور شبہ جملہ خبر ہوگی نا. عمار مبتدا ہے، عمار ڈیفینیٹ ناؤن ہے. اب دیکھیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جی عثمان کہاں سے ہے، تو آپ دو طرح سے جواب دے سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی عثمان راولپنڈی سے آیا ہے، راولپنڈی سے ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ راولپنڈی سے ہے، ہی از فرام راولپنڈی، ہی از فرام چائنا، ہی از فرام انڈیا، کہیں سے بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو پراپر وے کیا ہوتا ہے کہ جب نام کا ذکر کوشچن میں آ جائے تو آنسر میں آپ پروناؤن یوز کر کے جواب دے دیں. اب جب گفتگو ہو رہی ہے آپ سے تو ساتھ بیٹھا ہوا بندہ میرے لیے تھرڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن ہے اور وہ مذکر ہے اور واحد ہے. تو واحد تھرڈ پرسن مذکر کے لیے کون سا لفظ ہے؟ ہوا. اب آپ کہنا چاہتے ہیں جی کہ وہ یعنی عمار ہندوستان سے ہے، اس نے کیا دیا ہوا؟ من الہند. تو کیسے کہیں گے؟ عمارن کو بدلوں گا پروناؤن سے تو کہوں گا ہوا من الہند، ہی از فرام انڈیا، ہی از فرام انڈیا. ہوا کیا ہوگا اس جملے میں؟ ہوا مبتدا ہوگا.
اور من الہندی کیا ہوگا؟ نوٹ کیا آپ نے؟ انتا کے جواب میں آپ پروناؤن لائے تھے انا، اور امارن کے جواب میں آپ تھرڈ پرسن واحد مذکر کا پروناؤن لائے ہوا. تو ہوا من الہندی، ہی از فرام انڈیا، ہوا مبتدا ہے، من الہندی جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اور یہ پورا جملہ اسمیہ ہے. عثمان پڑھو اگلا. ومن این عمار ہوا من السین، یہ میں یہاں پہ اگلے کا لکھوں من السین. اگلا پڑھیں آپ. سین کہتے ہیں چائنا، کیونکہ عربی میں چے نہیں ہے لہذا وہ سواد کے ساتھ بدل جاتی ہے. تو ہوا من السین، السین مینس چائنا، ہی از فرام چائنا. اگلا پڑھو بیٹا. ومن این حامد، سیم جملہ ہے، اب مارن کی جگہ حامد آ گیا صرف. جواب پڑھیں. ہوا من الہند، کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ. ہوا کیا ہے؟ مبتدا. من الہند شبہ جملہ خبر. ہوا مبتدا، من الہند جار مجرور شبہ جملہ خبر. احمد پڑھو اگلا. المدرس، ومن این حامد. من این ونس اگین جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اور حامد مبتدا ہے. جواب پڑھیں. المدرس، سن نہیں کہنا. الف لام جب لگے گا تو پھر سن کہنا جرم ہے. الف لام کے ساتھ سنگل ضمہ آئے گا. المدرس. این عباس، اب نوٹ کریں ذرا. اب من نہیں آیا ہے، اب اینا صرف ظرف ہے، اور آپ کو ہم نے دیکھ چکے ہم کہ اینا ظرف جو ہے یہ بھی خبر ہوتی ہے. تو ونس اگین یہ خبر ہو گئے. عباس مبتدا ہے. اب وہ آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ فرام ویئر از عباس، اب وہ پوچھ رہا ہے ویئر از عباس. جیسے ابھی احمد نکلا ہوا تھا تو میں نے پوچھا کہاں ہے احمد، تو اس کہاں ہے احمد کا مطلب یہ نہیں تھا کہ احمد کہاں سے ہے، مطلب یہ کہ بائی ناؤ ویئر از ہی، وہ اس وقت کہاں ہے. تو جواب پڑھو. خرجا. واٹ از دس خرجا؟ فیل ہیز کم. جملہ اسمیہ ختم، اب فیل آ گیا، وہ چلا گیا. خرجا ایک ہی لفظ ہے لیکن میں ترجمہ کروں کہ وہ چلا گیا ہے. محمد اگلا جملہ پڑھو ذرا. کون ہے؟ عمر. این ذہب، کدھر چلا گیا؟ وٹ از دس ذہب؟ اینا تو ظرف ہے، ذہبہ کیا ہے؟ ذہبہ کیا ہے؟ فعل ہے. ذہبہ فعل ہے. جواب بھی پڑھو ذرا عمر آپ. ذہبہ الی المدیر، ذہبہ الی المدیر. ذہبہ کیا چیز ہے؟ جملہ فعلی ہے بھائی. ذہبہ فعل ہے، ذہبہ فعل ہے. ذہبہ کیا ہے؟ ذہبہ فعل ہے. الی المدیر سمپل جار مجرور. اب ہم اس کو شبہ جملہ خبر نہیں کہیں گے، اس لیے کہ شبہ جملہ خبر تو ہوتی ہے جملہ اسمیہ میں. جملہ فعلیہ میں آپ کو یاد ہے ہم نے ایک جملہ لکھا تھا قتل داود جالوتا، تو ہم نے کہا تھا جملہ فعلیہ میں لازماً جو چیزیں ہم ڈھونڈتے ہیں وہ کیا ہیں؟ فعل اور فاعل. یعنی when there is an action there must be a doer of action. اگر کوئی کام ہوا ہے تو کوئی کرنے والا بھی تو ہوگا نا جیسے اس کام کو کیا ہے. خراجہ کوئی نکلا ہے، نکلا ہے، نکلنا ایکشن ہے نا، تو کوئی ہوگا جو نکلا ہے. جانا کام ہے، کوئی ہوگا جس نے یہ جانے والا کام کیا ہوگا. وہ فاعل کہاں ہے؟ کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ فعل نظر آ رہا ہے، فاعل نظر نہیں آ رہا نا.
تو کہیں ایسا ہو، جبکہ میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں، میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ خرجہ وہ چلا گیا، وہ اس کا مطلب وہ فاعل ہے نا جو چلا گیا. آپ نے پوچھا این ذہب، وہ کدھر چلا گیا، تو جانے والا کون ہے؟ وہ. ہم نے کہا جی ذہب الی المدیر، وہ ہیڈ ماسٹر کے پاس چلا گیا، تو جانے والا کون ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ جو ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہے. یہاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن یہ آپ کو نا اصل میں دکھ نہیں رہا. وہ ان بلٹ اس فعل کے اندر ہی موجود ہے. ابھی اس فعل کو ہم کھولیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. ذہبہ اور خرجہ کے اندر ہی اس کا فاعل چھپا ہوا ہے، اور وہ فاعل ہے ہوا. تینوں جگہ پر ہوا فاعل ہے، تو گویا یہ فاعل ہے. ذہبہ فعل ہے ماضی کا، یہ فعل ہے ماضی کا، اور اس کے اندر ہوا فاعل ہے تینوں جگہوں پر. یہ دو جملے پڑھ کے لیسن پورا کر لیں، پھر میں ذرا اس فعل پہ دوبارہ واپس آؤں گا. نیکسٹ احمد پڑھو، محمد. ہاں اب دیکھیں، این ذہب علی. ذہبہ کیا ہے؟ این کیا ہے؟ این ظرف ہے. ذہبہ کیا ہے؟ فائل کہاں ہے؟ نہیں چھپا وہ کہاں ہے؟ علی. فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. یہاں کچھ نہیں تھا نا، یہاں کوئی مرفوع اسم آپ کو نظر نہیں آیا، لیکن یہاں اس نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ کبھی چھپا ہوتا ہے کبھی سامنے ہوتا ہے. جب سامنے ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا؟ مرفوع، یعنی آخر میں آپ کو ضمہ، جیسے ہم نے وہاں پڑھا تھا قتل داود، تو قتلہ کو آپ نے کہا تھا فعل ہے، داودو کو کیوں فاعل کہا تھا آپ نے؟ کیونکہ وہ مرفوع اسم آپ کو فعل کے فوراً بعد نظر آ رہا تھا. تو جب بھی آپ فعل کہیں تو پہلے اس سے آگے دیکھ لیں کہ کوئی اسم مرفوع کھڑا ہوا تو نہیں ہے. اگر کوئی اسم مرفوع کھڑا ہوا ہے تو اس کا پہلا حق ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ فاعل ہے اس کا، یہ علی یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے، جواب پڑھو ذرا منصور. محمد ذهب الى المرحاض. اب دیکھیں ذرا، ذهب کیا ہے؟ فعل ہے ماضی کا، فاعل کہاں ہے؟ فاعل ہوا ہے، چھپا ہوا ہے. اور وہ ہوا کون ہے اصل میں؟ جس کا ذکر کوشچن میں ہوا، علی. دوبارہ آپ کو یہاں ذہب علی الی المرحاض جملہ ٹھیک ہوگا اگر آپ کہیں گے تو، لیکن ظاہر ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ عربی مجھ جیسے کسی استاد سے پڑھی آپ نے نا. تو کسی اچھے استاد سے پڑھیں گے تو وہ ہمیشہ کیا کہے گا کہ کوشچن والے نام کو پھر پروناؤن سے بدل کر لائیں، دوبارہ ناؤن یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے علی کو دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں تھی، اس کی جگہ فعل کے اندر ہی ان بلٹ فاعل جو ہوا موجود تھا اس کا ذکر کر دیا. تو ذہب فعل، ہوا فاعل، اور الی المرحاض جار مجرور. بس اب شبہ جملہ نہیں کرنا، اس لیے کہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ اسمیہ نہیں ہے. ابھی ہماری زندگی میں ایک فعل آیا تھا، خرجہ. ٹھیک ہے، خرجہ جو ہے یا ذہبہ جو ہے، آپ نوٹ کریں کہ یہ بیسیکلی کیا ہے؟ خا را جا، تین حروف کے اوپر مشتمل ہے یہ فعل. پہلا حرف خا، دوسرا را، تیسرا جا. زا ہا با، ذہب. اس کا جو پیٹرن بنتا ہے وہ ہے یہ فعل. یہ کیا ہے؟ فا لا. فعل جو ہے یہ پہلا لیٹر جو ہے یہ فرسٹ ریڈیکل کہلاتا ہے، یا اس کو ہم فا کلمہ بولتے ہیں.
کیا کہتے ہیں؟ فا کلمہ. فرسٹ ریڈیکل یا فا کلمہ. یہ سیکنڈ ریڈیکل یا عین کلمہ کہلاتا ہے. اور یہ تھرڈ ریڈیکل یا یہ لام کلمہ کہلاتا ہے. 3 لیٹر فعل جتنے بھی ہوں گے وہ انہی 3 کلمے کے اوپر مشتمل ہوں گے. پہلا فا کلمہ کہلائے گا، دوسرا عین کلمہ کہلائے گا، تیسرا لام کلمہ کہلائے گا. یا پہلے کو فرسٹ ریڈیکل کہیں گے، دوسرے کو سیکنڈ ریڈیکل کہیں گے، تیسرے کو تھرڈ ریڈیکل کہیں گے. اس میں دیکھیے یہ خا کیا ہے؟ فا کلمہ ہے. یہ زا بھی فا کلمہ ہے. یہ دیکھیں کیا ہے؟ عین کلمہ. یہ بھی عین کلمہ ہے. یہ لام کلمہ ہے، یہ بھی لام کلمہ ہے. یعنی گویا کہ یہ فرسٹ ریڈیکل ہے، یہ سیکنڈ ریڈیکل ہے، یہ تھرڈ ریڈیکل ہے. چل رہے ہیں آپ میرے ساتھ میں؟ بات سمجھ آ رہی احمد؟ سمجھ آ رہی بات؟ 3 لیٹر فعل کا پہلا حرف فا کلمہ ہوگا، دوسرا حرف عین کلمہ ہوگا، تیسرا حرف لام کلمہ ہوگا. یا ہم اس کو فرسٹ ریڈیکل کہیں گے، دوسرے کو سیکنڈ ریڈیکل کہیں گے، تیسرے کو تھرڈ ریڈیکل کہیں گے. اور جو پرائمریلی جیسے ہم نے اسم کے حوالے سے کہا تھا کہ اسم نارمل اسٹینڈرڈ پریکٹس میں ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. یعنی محمدن ہوگا، بیتن ہوگا یا البیتو ہوگا. البیتی ہوگا تو پھر کوئی ریزن ہوگی، البیتا ہوگا تو کوئی ریزن ہوگی. بغیر ریزن کے جب آپ کو کوئی چیز کھڑی نظر آئے گی تو وہ آپ اس کو اگر کچھ بھی نہ لکھو آخری حرف کے اوپر تب بھی آپ اس کو البیتو ہی لکھیں گے. اسی طریقے سے فعل جو ہے نمبر 1 ہمیشہ اسٹینڈرڈ فارم میں فعل پہلے ماضی بولا جاتا ہے. نمبر 2 اسٹینڈرڈ فارم میں فعل ماضی کا ہمیشہ پہلے یہی کلمہ بولا جاتا ہے، فعلا والا، خرجہ والا. اور یہ جو خرجہ والا پیٹرن ہے اس کے اندر فاعل جو ہے، یہ تو فعل ہے نا، اس پہ فاعل ہوا ہے اور اس ہوا کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوا مستتر ہے، ہڈن ہے. یہ ہوا خرجہ کے اندر چھپا ہوا ہے. خرجہ مینز ہوا خرجہ، وہ چلا گیا. تو وہ کہاں ہیں؟ وہ آپ کہیں گے وہ خرجہ کے اندر ہی شامل ہے. اور ٹیکنیکلی ہم اس کو کہیں گے کہ ہوا مستتر ہے، وہ ہڈن ہے، فاعل اس کا ہڈن ہے. اب میں کہتا ہوں وہ دونوں چلے گئے. ویسے میں نے آپ سے پوچھا کہ این حامد و خالد، اب 2 آ گئے نا جانے والے. تو آپ کہیں گے خرجا، ہوا خرج، ہما خرجا، وہ دونوں چلے گئے. خرجا وہ سب چلے گئے مذکر. وہ گیا خرجا، وہ دونوں گئے خرجا، وہ سب گئے خرجو. خرجا کا فاعل ہوا اور وہ کہاں ہے؟ وہ مستتر ہے، ہڈن ہے. خرجا کا فاعل یہ الف ہے جو میں نے یہاں ریڈ کے ساتھ شو کیا ہے. اور خرجو کا فاعل یہ واو ہے جو میں نے آپ کے سامنے شو کیا ہے، یہ ریڈ والا. وہ چلی گئی، یہ کہنا ہو خرجت،
خرجت وہ چلی گئی، لیکن یہاں پہ فائل کہاں ہے؟ فائل ہے ہیا، اور وہ ہیا کہاں ہے؟ وہ بھی مستتر ہے، ہڈن ہے. اور یہ جو تا ہے، یہ والا تا، فعل تو یہ ہے نا خراجہ، یہ تا جو ہے اس تا کو کہتے ہیں التانیسی. یعنی یہ تا صرف آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ڈوئر آف دا ایکشن از اے فیمینن. وہ کون ہے یہ نہیں بتا رہا، وہ بتا رہا، وہ چھپا ہوا اس کے اندر، وہ ہے ہیا. وہ دونوں چلی گئی. آپ کہیں گے خرجتا، فائل الف، فائل کیا چیز ہے؟ الف. وہ سب چلی گئی، یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے خرجنا. کیا کہیں گے؟ خرجنا. فائل یہاں پہ کون سی چیز ہے؟ نون. یہ نون جو ہے یہ یہاں پر فائل کے طور پر آ رہا ہے. آگے بالکل سمپل سا ہے، وہ گیا، تو گیا. خرجتا میں تا فائل ہے. تم دونوں گئے، خرج تما، تو اس میں تما فائل ہے. تم سب گئے، خرج تم، اس میں تم فائل ہے. تو گئی، خرجتی، تی فائل ہے. تم دونوں گئیں، خرج تما، یہاں پہ بھی تما فائل ہے. اور تم سب گئیں، خرج تننا میں تننا فائل ہے. میں گیا، خرج تو، اور ہم گئے، خرجنا. یہاں پر تو فائل ہے اور یہاں پر نا فائل. اب ذرا ضمائر پہلے میرے ساتھ ایک دفعہ دوہرا لیں جو پہلی طرف ہم نے لکھے نا. میں نے آپ کو یاد ہے نا بتایا تھا کہ یہ ہماری انگلیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی حساب سے بنائی ہیں کہ یہ دو تھرڈ پرسن کے لیے، یہ دو سیکنڈ پرسن کے لیے، یہ فرسٹ پرسن کے لیے. یہ مذکر، یہ مؤنث، یہ مذکر، یہ مؤنث، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. ایک بار اور کر لیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. اسی پیٹرن کے اوپر اب ہم فعل کو پڑھیں گے. ذرا فعل ہے کہ وہ نکلا، نکلنا کا ایکشن تھا، جانے والا وہ ہے، تو کیسے بدلے گا؟ خرجا، خرجا، خرجو، خرجا، خرجا، خرجو، خرجا، خرجا، خرجو.
خرجت، خرجتا، خرجنا. اب دیکھیں یہاں ذرا نوٹ کیجئے گا، خا فتح کے ساتھ، را کے اوپر حرکت، جیم کے اوپر حرکت، فعل کے تینوں پارٹ حرکت کے ساتھ ہیں. یہاں دیکھیں پہلا کلمہ حرکت کے ساتھ، دوسرا حرکت کے ساتھ، تیسرا بھی حرکت کے ساتھ. پہلا حرکت کے ساتھ، دوسرا حرکت کے ساتھ، تیسرا حرکت کے ساتھ. یہاں پہ بھی تینوں حرکت کے ساتھ، یہاں پہ بھی تینوں حرکت کے ساتھ. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پہلا حرکت کے ساتھ، دوسرا حرکت کے ساتھ، لام کلمہ سکون کے ساتھ. ٹھیک ہے، لام کلمہ سکون کے ساتھ. یہ سکون اس کے بعد 14ویں تک چلے گا. یہاں آپ نے ایک دفعہ بریک پہ پاؤں رکھنا ہے اور اس سے اگلے کو چھوڑ دینا ہے، وہ حرکت کے ساتھ آئے گا. اب خرجا، خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا. آگے سمپل، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو، خرجنا، خرجا، خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو، خرجنا. دیکھیں آپ کو نا سمجھ لیں 90% عربی آ گئی آج. اگر آپ کو یہ فعل کا پیٹرن سمجھ آ گیا، جملہ اسمیہ آپ ماشاءاللہ پہلے کر چکے ہیں، تو سمجھیں کہ 80%، 70% کے آگے پیچھے کی آپ کو عربی آ گئی. اب آپ کسی بھی فعل کو کھول سکتے ہیں. مثلا اسی پیٹرن پر ہم ذہبہ کو کھولتے ہیں. اب پیٹرن آپ کے سامنے، ذہبہ، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، ذہبتو، ذہبنا. ٹھیک. مثلا ابھی حکیم صاحب داخل ہوئے تو ہم نے کہا جی ہی انٹرڈ. یہ عربی میں کہنا ہو تو کیسے کہوں گا؟ دخل. دخل میں آپ سے کہوں دخل، میں کہوں دخل فاعل کہاں ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ وہ چھپا ہوا. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ چھپا ہوا فاعل کیا ہے؟ ہوا. تو دخل کو کھولتے ہیں. دخل کون کھولے گا؟ جی منصور. ماشاء اللہ، زادک اللہ علما نافعا. فعل ہے جلسہ. ہی سیڈ، حکیم صاحب بیٹھ گئے، میں نے کہا جلسہ. جلسنا، جلستا، جلستو، جلسنا. فعل ہے نصر عمر. نصرنا، نصرتو، نصرنا. احمد فعل ہے کتبہ. کتبہ کا مطلب ہے اس نے لکھا. کتبہ ہی روٹ. کوشش کرو ذرا. کتبنا، کتبتا، کتب، کتبتی. ماشاء اللہ جی. ایک دفعہ اس فعل کو دوہرا لیں. کتبہ، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبتو، کتبنا. جزاک اللہ جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.